نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا وقوف ہے۔ احرام کی حالت میں جب ہم عرفہ میں زوال کے بعد عرفات میں تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو حج کا ایک بہت بڑا رکن ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا رکن ہے طواف زیارت۔ یہ سب باتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم کام فرمائے۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا، اور 30ویں پارے کی سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ جس مشن کو لے کر آئے تھے اللہ نے اس مشن کی تکمیل کر دی ہے۔ باقی دنیا میں اسلام پھیلانا اب آپ کی امت کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ ایک وہ دور تھا جب 13 سال مکہ میں کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور قرآن کہتا تھا قل انما اعظکم بواحدہ، تم میری مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ حضرت بلال کو اس وقت گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت خباب ابن ارت کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، اور آپ کی دعوت بہت صاف ستھری دعوت تھی کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کی کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آیا، میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو سارے پیغمبر لاتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بہت زیادہ مخالفت ہوئی، بہت زیادہ مخالفت۔ آپ سب تاریخ سے آشنا ہیں، سیرت سے آشنا ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، تم اکیلے بھی غور کرو، دو دو آدمی مل کے بھی غور کرو، جماعت در جماعت بھی آپس میں مذاکرہ کرو، اور دیکھو سوچو کہ تمہارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے 40 سال تمہارے ساتھ گزار دیے، ما بصاحبکم من جنہ، معاذ اللہ وہ کئی دیوانے تو نہیں ہیں، جنون تو نہیں ہو گیا ان کو؟ جب انسان پوری قوم سے ہٹ کے بات کرتا ہے، لوگ مخالفت کر رہے ہوں اور اپنے دعوے پہ ڈٹے رہے، تو 3 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو اس کو جنون لاحق ہوتا ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، یا اس کی کوئی لالچ ہوتی ہے، اسے کہیں سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، یا وہ برحق ہوتا ہے، تیسرا چوتھا کوئی احتمال نہیں ہوتا اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام، جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام کا بھی پتہ نہیں چل سکتا، اسلام کی خوبیوں سے وہ واقف نہیں ہو سکتا جو جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اور زمانے اسلام میں بچی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ حضرت عمر تو یہ منظر دیکھ رہے تھے نا، زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کیا ہے. سفر سے واپس آئے تھے، بچی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، یعنی وہ بچی میرے ساتھ قبر کھودتے ہوئے قبر سے مٹی نکالتی تھی. تو کیا اسلام لانے کے بعد میرا یہ عظیم جرم بھی معاف ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام لانے کے بعد جتنے گناہ ہیں اسلام ان سب کو گرا دیتا ہے. وہ عرب جو بچیوں کو اتنی نفرت سے دیکھا کرتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے، ان عربوں کے دل میں بیٹیوں کی محبت نبی نے کیسے ڈالی ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کے انتظار میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی کو، 2-2.5 سال کی وہ تھی. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو کندھے پہ بٹھا کے آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. اور حیرت کی بات یہ ہے، ہم بھی لے آتے ہیں بعض دفعہ کوئی بچہ آ جاتا ہے بھائی ساتھ میں نے بھی جانا ہے، تو نماز کے وقت ہم اس کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں. لیکن صحابی رسول کہتے ہیں نبی نے نیت باندھ لی اور وہ بچی آپ کے کندھے مبارک پہ ہی رہی. پھر جب رکوع میں جانے کا وقت آیا آپ نے اس بچی کو نیچے رکھا، پھر جب سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھا کے دوبارہ بٹھا دیا اس کو کندھے پہ. پوری 4 رکعتیں اس طرح سے پڑھی ہیں. اب شارحین جو تھے وہ حیران ہیں، بھائی ایسا کیوں کیا؟ یہ تو کبھی زندگی میں نبی نے ایسا نہیں کیا کسی بچے کو بٹھا کے اس طرح سے نماز پڑھائی ہو. تو اپنی نواسی کو، بیٹی کی بھی بیٹی، اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا یہ عمل سنت ہے ہم بھی بچوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائیں؟ بھائی اگر سنت ہوتا تو بار بار کیا ہوتا نا یہ عمل. تو علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی حکمت بیان کی، فرمایا اصل میں اس کا مقصد تھا عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنا، بیٹیوں کی نفرت کو، کیونکہ اس سے زیادہ رسپیکٹ دی نہیں جا سکتی کہ سید الانبیاء ساری کائنات کے سردار اس قوم کے سامنے جو بیٹیوں کو دفن کرتی ہے، نماز میں امام بن کے مصلی پہ جہاں مقتدیوں میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جیسے اصحاب کھڑے ہوں، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں. اس سے زیادہ بچی کو پروٹوکول کسی نے دیا نہیں ہوگا. تو کس قدر یعنی تبدیل کیا انہوں نے اسلام نے اس ماحول کو. تو اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام، کہ جو جاہلیت جس نے نہ دیکھی ہو اس کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سب غور کرو کہ میں تمہارے ساتھ 40 سال میں نے گزار دیے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے. پہلے زمانے کے جو علاقے ہیں وہ تو گاؤں کی شکل میں ہوتے تھے، لوگ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. 40 سال تک میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو عقل کے خلاف ہو، جس میں لوگ کہیں کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. تو اچانک میں ایسے باتیں کیسے شروع کر سکتا ہوں جن کا تم مذاق اڑانا شروع کر دو؟ تو تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. آج 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ بہت سارے معبود ہیں، بتوں کی عبادت، گائے کی پرستش، جو ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھتے رہتے ہیں ہم، مزاروں کی پرستش، قبروں سے دعائیں مانگنا. انہیں مسجد سے زیادہ قبروں پہ دلچسپی ہے. حالانکہ اگر قبر والا کچھ مدد کرنے کی طاقت رکھتا تو خود قبر میں کیوں جاتا؟ وہ خود قبر میں کیوں جاتا؟ جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ کسی فالج زدہ کو ٹھیک کر سکتا ہے جس کا آدھا دھڑ کام نہ کر رہا ہو. تو ایک بیماری تو یہ. دوسری بیماری کیا کہ سرے سے کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہم کسی کی عبادت کے مکلف اور پابند
نہیں، ہم آزاد ہیں. یہ آج ہمارا سیکولر اور نام نہاد لبرل طبقے میں یہ دعوت چل رہی ہے کہ مذہب کو فالو نہیں کرنا، مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد. اور تیسری ایک دعوت یہ ہے کہ مذہب کی پابندیوں سے ہم آزاد تو نہیں ہے، لیکن جس مذہب کو چاہیں ہم فالو کر لیں. اسلام نے یہ سب کو غلط قرار دیا. اسلام نے کہا لا الہ الا اللہ، تمام پیغمبروں کی یہ دعوت کہ تمہارا ایک معبود ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ. معبود کی عبادت کی جاتی ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ عابد کا. عابد جس کی عبادت کرتا ہے اسے معبود کہا جاتا ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ایکسیپٹیبل ہے وہ اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ کسی اور دین کی ذمہ داری نہیں لیتا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی دین کو فالو کرو گے نہیں مانوں گا میں. اور بلکہ اللہ ان کو دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ ایک ایسے دین کی نسبت میری طرف کیوں کرتے ہو جس کی نسبت میں اپنی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، مخالفتیں ہوتی رہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. جب آپ کو یہ خوف ہوا کہ مشرکین مکہ میرے اور میرے اصحاب کو قتل کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے. وہاں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ اور نہ جانے کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں. لڑائیوں میں ہی وقت گزرا آپ کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں کہ مدینہ پہنچ کے آپ خط لکھ رہے ہیں روم کے بادشاہ کو، فارس کے بادشاہ کو. کتنا بڑا ویژن. ابھی مدینہ پہ پورا 100% کنٹرول ہوا نہیں ہے، اور اس زمانے کی روم اور فارس کی بڑی بڑی سلطنتوں کو قاصدوں کے ذریعے خطوط بھیجے جا رہے ہیں. خطوط بھیجے جا رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کس قدر اعلیٰ ویژن تھا. آج بخاری میں ہمیں وہ خطوط ملتے ہیں، بخاری مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. اور ان خطوط میں کتنے سلیکٹڈ الفاظ ہوتے تھے، سلیکٹڈ. تو بالآخر 23 سال کے بعد وہ دن آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور 10,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے ہیں، اور بغیر جنگ کے مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلط قائم ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کرتے ہیں، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. یہ اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا. اس سے پہلے حضرت ابوبکر کی امارت میں آپ نے حج کروایا. تو اس دن عرفہ کا دن وہ تھا کہ اس سے زیادہ کراؤڈ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے پہلے یا اس سے بعد میں کبھی جمع نہیں ہوا. کیونکہ جس کو اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو دنیا بھر سے، عرب کے مختلف قبائل سے سارے قافلے آنے لگے. اور اس زمانے کے لحاظ سے 1,00,000-1,25,000 یہ بہت بڑی آبادی ہوتی تھی. اس کراؤڈ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا. ہم حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بیت اللہ کا استلام کرنے کے لیے گئے تو رش میں اتنا پھنس گئے، اور گرمی سے اور کراؤڈ سے آپ کے ناک سے خون آنے لگا، نکسیر پھوٹ گئی. تو آپ کے شاگرد آپ کو اٹھا کے لے کر گئے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس دور میں بھی اتنا رش ہوا کرتا تھا کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینا یا استلام کرنا آسان نہیں تھا. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو دیا وہ اسلام کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کوئی بات بتایا کرتے تھے
تو ابتدائی اسلام میں نبی نے منع کیا تھا میری باتوں کو لکھو نہیں، صرف سینے میں محفوظ رکھو اور آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ لکھنے سے منع اس لیے کیا کہ قرآن بھی لکھا جا رہا ہے اور حدیث بھی لکھی جائے گی، تو قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں۔ بعد میں آپ نے اجازت دے دی لکھنے کی، بلکہ حکم دیا لکھنے کا، لیکن شروع میں منع کیا کہ قرآن کے اوراق اور احادیث کے اوقات آپس میں مکس نہ ہو جائیں، تو لوگ پھر لوگوں پر ایسا نہ ہو خلط ملط ہو جائے کہ قرآن کون سا ہے اور نبی کی بات اس میں کون سی ہے۔ بعد میں آپ نے لکھنے کا حکم دیا، تو یہ حجۃ الوداع کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا۔ بہت کراؤڈ تھا، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے حکم دیا اکتبوا لی ابی شاہ، جو عرب کا کوئی سردار تھا، فرمایا اس کو لکھ کے دو۔ اس لیے یہ خطبہ ہمارے پاس پہنچا بہت مستند ذرائع سے۔ اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بہت اہتمام سے بیان کی جو میرے اور آپ کے کرنے کے کام ہیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں، اسلام نام ہے دو ریلیشن کا۔ میں یہ خطبے کے الفاظ تو بتاؤں گا آپ کو، لیکن اس خطبے کا تصور سمجھنے سے پہلے اس خطبے کا فلسفہ کیا ہے، اسلام کا فلسفہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں کتنے مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں جو کراچی میں ہمیں پکڑائی میں نہیں آئیں گے کہیں بھی، وہ تو ابھی حج کے بہانے آ گئے، دوبارہ پتہ نہیں آپ سے کب ملاقات ہو نہ ہو۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مولوی صاحب کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں مولوی صاحب چندہ نہ مانگ لیں، کہیں مولوی صاحب کوئی نصیحت کرنا نہ شروع کر دیں، تو اس لیے ابھی تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے غروب آفتاب سے پہلے پہلے، اس لیے میں تو کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دے سکتا ہوں۔ تو اسلام کے جو خلاصہ ہے نا، دیکھیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو سمجھا جاتا ہے، اس کے الٹ کو سمجھا جاتا ہے، پھر وہ اس کی جو اپوزٹ ہے اس کا جو الٹ ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو وائٹ اس کے اپوزٹ کیا ہے بھائی؟ بلیک۔ ٹیچر کام دیتے تھے نا، لکھ کے آؤ اس کے جو اپوزٹ ہے کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب آپ کسی چیز کی اپوزٹ کو سامنے رکھتے ہو تو اس کو سمجھنا آپ کے لیے تعرف الاشیاء بأضدادها، کہ چیزوں کو پہچانا جاتا ہے ان کی اپوزٹ سے۔ آپ کو سمجھنا ہو کہ سخی کسے کہتے ہیں، کنجوسوں کو دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ سخی کسے کہتے ہیں، اور یہ سمجھنا ہو کہ کنجوس کسے کہتے ہیں تو کبھی کسی سخی آدمی کے ساتھ سفر کرو، دیکھو کیسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو آپ کو کنجوس کا تصور بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ جس جگہ رہتے ہو سارے ہی کنجوس ہو تو پھر آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ کسی جگہ اگر آپ رہتے ہیں سارے ہی سخی ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کنجوس کسے کہتے ہیں۔ سارے ہی بدصورت ہوں، خوبصورت کا پتہ نہیں چل سکتا کہ خوبصورتی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سارے ہی خوبصورت ہوں، بدصورتی کا نہیں پتہ چل سکتا۔ تو اسلام کو سمجھنے کے لیے غیر اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، غیر اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔